اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ ہم کورس 1 لیول 1 کر رہے ہیں، اس کو ہم لیول 1 کہتے ہیں۔ اس کورس کے اندر ہم نماز کا ترجمہ سیکھیں گے اور تھوڑی سی گرامر۔ الحمدللہ جب ہم یہ کورس اپنا ختم کر لیں گے انشاءاللہ، آج ہمارے بیسیکلی 4th سیشن ہے، اور لیسن ہم تیسرا لیسن پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ آج ہمارا بیسیکلی چوتھا سیشن ہے۔ پہلے میں نے انٹروڈکشن کروایا 1 پھر 2، آج ہماری تیسری کلاس ہے۔ تو الحمدللہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، آپ کی خوشی کے لیے کچھ لوگ ایکچولی نئے بھی آ رہے ہیں۔ اس کورس کے اندر جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ٹوٹل ہم نے جو الفاظ سیکھنے ہیں وہ 232 الفاظ کا ترجمہ ہم سیکھیں گے۔ یہ 232 الفاظ کا جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا تو الحمدللہ قرآن پاک کے اندر آنے والے 41,111 الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا۔ تو بعض دفعہ یہ سوال بھی آ جاتا ہے، تو راؤنڈ اگر ہم کریں تو 41,000 الفاظ ہو جائیں گے، تو مزید اگر یہ آپشن نہ ہو تو 40,000 الفاظ آپ ذہن میں رکھیں۔ ٹوٹل قرآن پاک کے اندر 78,000 الفاظ ہیں تقریباً۔ الحمدللہ ہم یہ اگر 41,111 ایگزیکٹ فگر کو لیں تو ہم 50% سے زائد، بلکہ تقریباً 60 کے قریب انشاءاللہ ہم الفاظ کا ترجمہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ اس کو سیکھا کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ کو سیکھ رہے ہیں۔ ابھی کل ہمارے ایک سسٹر نے کلاس لی تھی، میری تھوڑی سی مجبور تھی، میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ بہرحال آج ہم نے 3 سورہ فاتح کی پہلے 3 ابتدائی آیات کو دیکھا تھا۔ اس 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی چند بہترین صفت ہم سمجھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب اگلی 2 آیات، آج ہم 2 آیات کو دیکھیں گے، صرف 2 آیات کا ترجمہ کو انشاءاللہ آج ہم کریں گے، آہستہ آہستہ لے کر انشاءاللہ ہم کو چلیں گے۔ اس میں کیا ہوگا جی؟ بدلے دن کا مالک صرف وہ ایک اللہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا تاکہ ہمارے اچھے اور برے ہر طرح کے اعمال کی جانچ پڑتال ہو سکے۔ اس کے بعد کیا آئے گا؟ بدلے کا دن آئے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم سارا سال پڑھائی کرتے رہے ہیں، اگر آپ اب نہیں پڑھ رہے، یا جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، وہ سارا سال پڑھائی کرتے ہیں، پھر ایٹ دی اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ ان کا امتحان ہوتے ہیں۔ امتحان کے بعد ہم نے دیکھا ہے اسکول میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں ایک دن آتا ہے جس دن ہمیں رزلٹ ملتا ہے۔ اس امتحانات جو دیے تھے اس کا ایک رزلٹ کا دن بھی ہوتا ہے۔ اس دن کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی محنت کا پھل پاتے ہیں۔ جو اچھا پیپر، اچھا تیاری کر کے پیپر دیتا ہے تو یقیناً اس کے اچھے مارکس آتے ہیں۔ جو تھوڑا سا کم کرتا ہے اس کے ذرا کم ہوتے ہیں، جو گریجولی کم ہوتا ہے تو اور کم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں چونکہ اللہ نے انسانوں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، لہٰذا غلطیاں ہونے کا امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں، مگر بدلے کا دن یعنی قیامت کے دن تمام تر معاملات کے فیصلے صرف اور صرف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہی اس دن کا مالک ہوگا، لہٰذا درست اور منصفانہ بدلہ دیا جائے گا۔ لہٰذا ہم نے اس دنیا کے اندر کوشش کرنی ہے کہ اچھے سے اچھے ہم کام کر سکیں، تاکہ آخرت یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں نا آخرت کی تیاری کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ جزاک والے دن، بدلے کے دن ہمیں بہترین اجر ملے، بہترین ہماری نیکیاں ہوں، زیادہ سے زیادہ ہم جنت الفردوس میں جا سکیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ تو یقیناً آپ کوشش کیجئے۔ آپ کو ہم نے بک سافٹ فارم میں بھجوا دی ہے، ورک بک سافٹ فارم میں بھجوا دی ہے، تو یہ ہارڈ کاپیز بھی ہیں اس کی، جو منگوانا چاہیں وہ میں نے شیئر کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ٹیکسٹ بک ہے، ورک بک ہے، اور یہ ٹیکسٹ بک ہے، بڑی کلرفل سی ہیں۔ اگر یہ آپ منگوا لیں اس سے آسانی ہوتی ہے پڑھنے میں۔ تو انشاءاللہ
اس کو آپ اگر یہاں سے نہیں پڑھ سکتے، جو ہم کو پڑھا رہے ہیں ابھی، یہ سلائیڈز آپ کو دے دی جاتی ہیں، ریکارڈنگ آپ کو دے دی جاتی ہے، آپ کا جو ہوم ورک آتا ہے وہ آپ ریکارڈنگ سن کر پی ڈی ایف فائل سے، بک سے، جہاں کہیں سے بھی اس کی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ جب آپ ہیلپ لے کے اچھے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مارکس زیادہ آئیں گے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ ورک بک پہ لازمی توجہ دیجیے۔ یہ آپ کو تقریباً آدھی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اس پہ دیں۔ اس کے 15 نمبر ہیں۔ جو نہیں سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہے یا جو نہیں ہوم ورک کرنا چاہ رہے ہم اس کو منع نہیں کرتے، آپ بے شک نہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ جو اچھے سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہے ہیں، پڑھانا چاہ رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ورک بک پہ بھی توجہ دیں، اور اپنے جو ہوم ورک ہیں اس میں بھی زیادہ سے زیادہ مارکس لیں۔ دوبارہ انشاءاللہ کسی دن ہم کوشش کریں گے، آپ کو ان کو سارے کا سارا بتائیں گے کہ جو آپ کا سرٹیفکیٹ کس طرح بنے گا۔ جی، پچھلے جو ہم نے اسباق پڑھے تھے، تھوڑے سے ہم سوالات کو لے لیتے ہیں۔ ویسے تو ہماری سسٹرز ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ریوائز کروا رہے ہیں، تو آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم یہ کورس کرنے کے بعد ایز اے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر ہم آئیں گے، اور آپ بھی انشاءاللہ اسی طرح سکھائیں گے۔ تو بہرحال انسان سیکھتا ہے اپنی غلطیوں سے۔ آپ بہتر انداز میں پڑھا سکتے ہیں، بعض دفعہ مسٹیکس تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، تو ہم 15 منٹ کے اندر اندر یہ ریوائز ہو جاتا ہے۔ جی، ہم اس کورس کو کر رہے ہیں گرامر کو سیکھنے کے لیے۔ ہم کیا کریں گے؟ اب آپ نے اے بی سی لکھنا ہے سوری، اس میں کیا ہے بی، ہم گرامر سیکھتے ہیں ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اور عربی بول چال سے۔ دیکھو بونس کے اندر ماشاءاللہ آپ لوگوں کو عربی بول چال مل رہی ہے۔ ہم آپ سے کرواتے ہیں کہ ایک سوال کرے، دوسرا جواب دے، تاکہ ایکچوئل ماحول بنا رہے، جیسے آمنے سامنے کسی سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ لائیو مطلب کہ کلاس ہو، سامنے بیٹھے ہوں تو میں پتہ چاہ رہا ہوتا، لیکن ہمیں مجبوری ہے، آن لائن ہے، آپ ماشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھیں آپ کو کہیں آنے جانے کا ٹائم صرف نہیں کرنا پڑ رہا، کوئی آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا کہ جانے ٹریولنگ کے لیے، یا کوئی ٹائم نہیں ویسٹ ہو رہا، آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے اس کو الحمدللہ سیکھ رہے ہیں۔ اس کو شوق کے ساتھ شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اس کو اچھے سے کر لیں۔ جی، ترجمہ کرنا جی، الحمدللہ ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں، یہ ہم نے جس وقت یہ کی تھی کل، تو اس وقت تھا کیا؟ تمام تعریفیں اور شکر۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں، تو پارٹیسپیٹ کیجئے جو یہ سوال آتے ہیں۔ اگر آپ نہیں لکھ سکتے اے بی سی، تو آپ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ضرور بولیے، تاکہ آپ کو مائنڈ میں پتہ چل جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اگر غلط ہوگا تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم غلطی نہیں ہوتی۔ الرجیم بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ سب لوگ لکھ رہے ہیں۔ سی، دودھ کارا ہوا۔ جی، باہو اللہ۔ اب یہ جو جتنی بھی ہم گرامر کر رہے ہیں، ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ دل کرتا ہے نام لینے کو، پھر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جی کچھ لوگ نام مس نہ ہو جائیں۔ بالکل اے جواب ہے جی۔ چلیں، اب ذرا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ چیٹ باکس کو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں۔ اب ہم آج کے سبق، آج کے لیسن پہ پہنچ رہے ہیں۔ آج کا سبق سورہ فاتح کی ہم نے 4 اور 5 دو آیات کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیسن 1 کے اندر ہم نے واہم وغیرہ سیکھا تھا، پھر ہم نے کل الخاص اور اسم کی سی بات کی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ صرف ضمائر سیکھیں گے گرامر کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں ضمائر متصلہ، یعنی کہ جڑ کر آتے ہیں، کسی ورڈ ہوگا اس کے ساتھ آگے جڑے ہوں گے۔ یہ والے الفاظ جو ہیں، یہ ہم اسم کے ساتھ بھی ان کو جوڑیں گے، حروف، وہ آپ کو جب یہ ہم سلائڈ دکھاتے ہیں تو حروف کے ساتھ بھی جوڑیں گے، اسی طرح ہم آگے جا کے اس کو فعل کے ساتھ بھی جوڑیں گے۔ یہ آپ کو یاد رکھیے گا، ہو، ہم، کا، یہ، کم، یینا وغیرہ جو ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب دیکھیں کتنے زبردست بات ہے کہ آج کے اس لیسن کے اندر، اس 1 گھنٹے کی کلاس کے اندر، ہم نے ٹوٹل 6 نئے الفاظ کو سیکھنا ہے۔ تیسری ہماری آج کلاس ہے بیسیکلی، تو 6 الفاظ، یہ 6 جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے اندر 3451 بار آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 6 الفاظ قرآن پاک کے اندر کتنی بار آئے ہیں؟ 3451 بار قرآن پاک کے اندر آئے ہیں۔
اور آج ہم اپنی کلاس کو فنش کریں گے الحمدللہ سبق نمبر 3 کے ختم ہونے پر ہم ٹوٹل 33 الفاظ کو سیکھیں گے۔ یہ 33 الفاظ قرآن پاک کے اندر 12,099 یعنی کہ 12,089 ٹائم قرآن پاک کے اندر آئے۔ یہ دیکھیں ہماری یہ جو بار ہے کتنی تیزی سے، بیٹری کہہ لیں سیل کہہ لیں، کتنی تیزی سے چارج ہو رہا ہے۔ اب یہاں تک ہم نے ٹوٹل کورس کرنا ہے، ابھی ہم نے تیسرے لیسن پر پہنچے اور دیکھیں کتنے زیادہ الفاظ ہم سیکھ جائیں گے۔ تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ اس کو سیکھیے۔ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں تعوذ اور سورہ فاتحہ، اس سے ہم عادات کو بھی سیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ کو اچھے طریقے سے کر لیں، یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے 9,000 بار قرآن پاک میں یہ تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کتنے زبردست، کتنے، کیا بات ہے کہ ہم یہ تھوڑے سے الفاظ ہیں۔ سورہ فاتحہ میرے خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو نہ آتی ہو۔ تو یہ آپ اس کو اگر اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں تو یہ سمجھے کہ آپ نے 9,000 بار قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہے الحمدللہ۔ چلیں جی اب آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے یہ پہلے آیات کو کر چکے ہیں۔ آج ہم مالک یوم الدین ایاک نعبد اس پہ جائیں گے، تو اس کو ہم، میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ماشاءاللہ جی، بڑی خوبصورت آواز آپ سن رہے تھے۔ اب ایک ایک ورڈ کو دیکھتے ہیں، ایک ایک ورڈ کا ترجمہ سیکھتے ہیں ہم۔ مالک یوم الدین، مالک، مالک ہے، یوم دن، ٹھیک ہے، الدین بدلے گا۔ یہ دیکھیں مالک، مالک، یہ اردو سے بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ یوم ہم کہتے ہیں جی یوم عید، یوم آخرت، اور بھی اسی طرح ہم کہتے ہیں جی اردو کے اندر یوم، اکثر الفاظ ورڈز یوز کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دن، ٹھیک ہے جی۔ اس کی جمع ہوتی ہے جی ایام، یوم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ایام، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یوم کی کیا جمع ہوگی؟ ایام۔ آگے دین، اس کے دو میننگس یہ ذہن میں رکھیے گا، جس طرح ہم نے الحمد کے دو میننگس ہے، اس کے بھی دو، ایک ہے اس کا بدلہ، اور دوسرا کیا جی؟ زندگی کا نظام، یعنی کہ دین اسلام، دین اسلام۔ یہ والا ورڈ قرآن پاک کے اندر 92 بار قرآن پاک کے اندر آیا ہوا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی شرح کو دیکھ لیتے ہیں، اس سے اسباق کو دیکھتے ہیں جی، کیا جی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دین کے دو میننگس، پہلا کیا جی؟ بدلہ، یعنی اچھے کام کا اچھا بدلہ، برے کام کا برا بدلہ۔ اور دوسرا کہ جی ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے اسلام پہ ہم نے زندگی گزارنی، ویسے تو ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنی، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ جب قیامت آئے گی صرف اور صرف اللہ سب کا مالک اونر ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی، وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہوا ہے۔ اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی۔ ذرا سوچئے، قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک ہوگا، بڑا ہی بھیانک دن ہے۔ اس دن انسان، آدمی اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیوی کو، اپنے بہن بھائی، ایون ماں باپ، کتنا ہم لوگ اپنی ماں سے پیار کر رہتے ہیں، سب کو دیکھ کر وہ بھاگے گا، اس کو اپنی پڑی ہوگی، صرف اس کو اپنی فکر ہوگی۔
उसको ना अपने भाई की होगी, इवन बीवी बच्चों की नहीं होगी, बच्चों इवन के अपने बाप माँ। हम थोड़ा सा तसव्वुर करें अपने माँ बाप को जाने का या बच्चों के उसमें, तो कितना वो हमें फीलिंग्स आती हैं। तो उस दिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी होगी। तो इस आयत को जब आप पढ़ें तो ये उम्मीद आपने रखनी है कि अल्लाह क़यामत के दिन हम पर रहम करके हमारी अच्छाइयों का बदला देगा। और ये डर भी होना चाहिए कि अल्लाह कहीं हमें सजा ना मिल जाए। अल्लाह ने बगैर पूछे हमें मुसलमान बनाया, सिर्फ अपनी रहमत से। अब हम उससे माफी और जन्नत का सवाल करते हैं। तो उम्मीद है कि वो अल्लाह जरूर कबूल करेगा। अच्छे की उम्मीद हमेशा रखें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। पहले हम 6 आदात को सीख चुके हैं। आज हम 7वीं आदत सीखेंगे मालिक यौमिद्दीन से। कोशिश हो कि हमारा हर काम हमारे सामने आखिरत को सामने रखकर हमने करना है। बेकार कामों का में हमने वक्त जाया नहीं करना। जो भी काम करें आखिरत को मद्देनजर रखें, बेकार कामों में अपना वक्त जाया ना करें। अल्लिम, ये स्लाइड जब आती है तो हम इसको कहते हैं सिखाइए। जो कुछ आपने सीखा है दूसरों को बताइए। जो कुछ अभी आपने पढ़ा है उसको अपने तसव्वुर में लेकर आइए। जो कुछ अभी आपने पढ़ा है उसका एहसास अपने अंदर लाइए और उसके अंदर दवा भी कीजिए। तो मालिक, मालिक है यौम, दिन का, अद्दीन, बदले का। तो अगर कोई मेरी ब्रदर सिस्टर हैंड रेज करे, अगर इसको वो पढ़ ले या मैं पढ़ता हूँ वो तर्जमा कर ले, या बेहतर इसी तरह कि वो खुद से करे। मालिक, मालिक है यौम, दिन का, अद्दीन, बदले का। जी सिस्टर नरगिस को सर जस्ट वन से ही करवाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। मालिक मालिक है, यौम दिन का, अद्दीन बदले के। चलें जज़ाकल्लाह। अब कुछ ये जो आयत आपको नजर आ रही है ना, इसी के मुतालिक 2-3 सवाल है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, या आपने चैट बॉक्स में लिखना है। आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। नहीं लिखते एटलीस्ट सोचिएगा जरूर। बिल्कुल ठीक है माशा, सिस्टर गुलनाज भी है, हीरा इजाज, माशाल्लाह इतनी स्पीड से नाम जा रहे हैं मेरे से। आदिल मियाँ, सिस्टर अफशा, बिल्कुल ठीक है जी। जी, दीन के 2 मीनिंग्स हैं। ठीक है जी। मालिक यौमिद्दीन की रोशनी में अभी हमने कामयाब शख्स के लिए क्या पढ़ा है, उसमें कौन सी आदत है? चलें जज़ाकल्लाह जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अगली आयत मुबारका की तरफ जाते हैं। वो क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चलिए आप जरा चैट बॉक्स में रुक जाएं, थोड़ा सा लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। इया का, तेरी ही। इया का, दो अलग छोटे छोटे हुए हैं। इया ही का, तेरी। तेरी जब जुमले के शुरू में का आ जाए तो ये इसका ना तकिया होता है, साथ इसके मिला होता है, अकेला नहीं आ सकता। तेरी ही। नाबुदू, इसको अभी आपने कोशिश करनी है इसको याद करने की। हम इबादत करते हैं। नाबुदू यानी कि हम ज्यादा लोग हैं, हम इबादत करते हैं। इसको आप उर्दू के वर्ड जो है इबादत, आबिद, माबूद वगैरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल हम इबादत करते हैं, मेरी तरफ ज्यादा लोग हैं, इसका इशारा बनता है। तो जिस वक्त ये इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे
تو اس وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ مضارع کا، انشاءاللہ نیکسٹ آگے جا کے میں اس کے سمجھ آ جائے گی۔ وَإِيَّاكَ کا عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے جی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعوت، نصیحت، جہاد، یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب دوسروں کی خدمت کرنا عبادت سب، مگر سب سے پہلے کیا ہے جی نماز۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب اس میں کیا جی ایک شرط بھی ہے صحیح نیت کی۔ اگر میں دکھلاوے کے لیے روزے رکھ رہا ہوں، دکھلاوے کے لیے لوگوں کو زکات دے رہا ہوں، دکھلاوے کے لیے حاجی کہلوانے کے لیے میں حج کرنے جا رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری نیت ڈپینڈنٹ ہے، اس میں ہماری اچھی نیت اچھا بدلہ مل جائے گا۔ وَإِيَّا کا واو کا مطلب اور، یا کا وہ تجھی سی یا تیری ہی، کا ساتھ ہے واو اور فا اکثر آپ کو شروع میں ملیں گے، پہلے لیسن میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ نستعین، ہم عبادت مدد چاہتے ہیں۔ اردو کے ورڈ ہے جی استعانت، آنت، اون، تعاون، معاون وغیرہ سے، اس کو فی الحال آپ یاد رکھیں۔ جی نا جہاں شروع میں آ رہا ہوگا ہم کے سیغے میں، یہ مضارع کا سیغہ نا اگر شروع میں آ جائے جیسے نعبدو، نستعین، یا جب بھی کہیں آپ کو نظر آئے تو اس کا میننگس ہم کیا آ جائے۔ ہم اس کو جی تصور، مطالعہ ہم نے کر لیا، تصور، احساس، دوائد، ساپلین وغیرہ تبلیغ کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں جی۔ ابھی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی کیا کریں؟ بندگی کریں، یعنی عبادت کریں۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کی۔ عبادت اللہ کے حکم پر چلنا، جیسے کہ عبادت کیا؟ اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے ہم نے، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا بھی ہے، علم حاصل کرنا، حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا وغیرہ، یہ سب کیا جی عبادت ہے۔ اس میں نماز کی سب سے بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے گا کس کی اہمیت ہے؟ نماز کی۔ جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے اور وہ اپنے دین کو گرا دیتا ہے۔ ہم اتنی کمزور ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھی ہے کہ اے اللہ، اس نماز جو میں نے پڑھی ہے اس کو اس کے بعد ہر کام کرنے میں تیری مدد چاہتا ہوں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر وقت تیری مدد کی ضرورت ہے، جو بھی میں کام کر رہا ہوں اللہ مجھے تیری ہی مدد چاہیے، کوئی اس کے علاوہ آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ تیری عبادت کے لیے تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھ کو پسند آ جائے، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو۔ اے اللہ میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں تجھے پسند آ جائے۔ اب اس سے ہم نے عادت نمبر 8، ہر کام کے نیت میں کیا جی عبادت، جو بھی ہم نے کام کرنا ہے اس میں کوشش کریں کہ نیت عبادت کی ہو۔ دراصل انسان کے کیا ہیں؟ دو حصے ہیں، ایک جسم ہے اور دوسری کیا ہے جی روح ہے۔ جسم کو کھانا چاہیے، روح کو عبادت۔ جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے بات نہیں ہوگی تب تک ہمیں سکون نہیں مل سکتا، یعنی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں مل سکتا۔ اب اس سے آٹھ عادت ہوگی۔ اب 9 جو ہے، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ کس طرح؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنا۔ نماز کے اس کورس کے بعد انشاءاللہ دوسرے اور تیسرے کورس میں ہم دعائیں بھی آپ کو ساتھ ساتھ سکھائیں گے، دعائیں بھی بتائیں گے۔ بہرحال ہر کام میں اللہ سے ہم نے مدد مانگنی۔
तो तसव्वुर, एहसास, जो भी हमने पढ़ा है उसको फील करते हुए, महसूस करते हुए हमने दुआ के साथ प्रैक्टिस करनी है। इया का, तेरी ही, नाबुदु, हम इबादत करते हैं, व इया का, और तुझ से, नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। मदद चाहते हैं। जी, कौन पढ़ना चाहेगा जी? सिस्टम सरत पढ़ना चाहेंगे आप? इया का, तेरी ही, व अबुदू, हम इबादत करते हैं, व इया का, और तुझसे, नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। जज़ाकल्लाह। जी, कोई और करना चाह रहे हैं? चले एक और सिस्टर से करवा लेते हैं। सिस्टर या ब्रदर, सॉरी, कोई ब्रदर भी कर सकता है। जी, फ्रिया नाज, सिस्टर फ्री, हाँ, अनम्यूट करेंगी तो पढ़ेंगी ना आप? है ना। इया का, तेरी ही, ना अबुदू, हम इबादत करते हैं, व इया का, और तुझ ही से, नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। चलें, जज़ाकल्लाह। बहरहाल ज्यादा लोग हो रहे हैं। चले ब्रदर आदिल मियाँ आप भी कर दें लास्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इय्याका, तेरी ही नअबुदु, हम इबादत करते हैं, व इय्याका, और तुझी से, नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। जज़ाकल्लाह जी। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी, ये जो आपको नजर आ रहे हैं 4 अल्फाज हैं, इन्हीं के मतलब अभी सवाल होंगे। नाबुदु, अच्छा, ये मैंने अभी आपको बताया, ये मुदारे हैं, इसके 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। अभी इसलिए आपको साथ साथ बता रहे हैं ताकि आप आगे चल के, हमने क्या कहा, हम इबादत करते हैं, हम इबादत करेंगे। ठीक है, मुदारे में हाल और मुस्तकबिल की बात होती है। अगर आइंदा, जिस तरह आउज़ू में हमने बात की थी, ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी। जी, ईया का, सी, बिल्कुल ठीक है। चलें, नस्ताइन, इसके 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। हम मदद चाहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे फिलहाल एक ही है। जरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैट बॉक्स में अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो म्यूट रखें अपने आप को, ताकि बाकी लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलें, जज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। अब एक और सवाल है जी, इबादत का क्या मायनी है? 2 जो आप इसमें हो सकते हैं, एक से जायद लिखा होता है तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। जी, इबादत, और बिल्कुल सिस्टर का लम्जो लिख रहे हैं जी, इताअत, बिल्कुल सही। चलें, ईया का नाम कौन सी की रोशनी में हमने क्या कामयाब इंसान की आदत सीखी है अभी? बिल्कुल ठीक है जी, ये हर अच्छे काम में बात। फिर एक और हमने वैया का नस्ताइन की रोशनी में भी सीखी है, एक अभी हमने सीखी है। बिल्कुल ठीक है, रमज़ा रियाज, ब्रदर मोहम्मद अरशद, अफशीन, तलमिया, बिल्कुल ठीक है जी। हर चीज़ में अल्लाह की मदद। चलें, जज़ाकल्लाह जी। जो पार्ट ए है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे ब्रेक क्या लेते हैं, बस अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रामर के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आसानी से हम आपको सिखाएं, और इसकी रिवीजन भी हो रही है। तो आप ही की तरह, जिस तरह आप लोग कोर्स कर रहे हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, ज़्यादा बरल सिस्टर आगे होती हैं, सिस्टर सना थी, कल सिस्टर उज़मा थी, उन्होंने रिवीजन करवाई आपको। 10-15 मिनट में एक थोड़ा सा गो थ्रू हो जाता है। ग्रामर लोगों को मुश्किल लगती है, हालांकि ग्रामर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। गूगल क्विज आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो मैं दोबारा बता रहा हूँ, वीडियो PDF फाइल स्लाइड से मदद लेकर आप अपना होमवर्क कीजिएगा। जो पीछे अभी हमने किए हैं उससे थोड़े से सवाल हैं। अंता की जमा क्या होगी? अंता, जमा, बिल्कुल ठीक है, अंतुम, बिल्कुल सही। एक किताब की अरबी क्या होगी? एक किताब, अल किताब।
سسٹر میں اسی لیے تو آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کائنڈلی آپ نہ بولیں، آپ نے غلط جواب دیا ہے۔ اگر آپ میوٹ رکھ کے بولیں، اپنے آپ کو سنائیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ سی اس کا جواب ہے کتابن، ایک کتاب، کتابن۔ ہوا کی جمع کیا ہوگی؟ یہ اگر آپ ٹی پی آئی کریں گے تو ہوا تو جمع ساتھ ہی اس طرح کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے۔ ہم بالکل ماشاءاللہ جی بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ذرا میری ریکویسٹ آپ سے چیٹ باکس میں رک جائیں بس۔ جی آج کا سبق ہم بات کرتے ہیں اس کا، ان کا، ان سب کا، یہ اکثر ہم بات کرتے ہیں نا اردو میں۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے آج ہم گرامر کے اندر ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا کو سیکھیں گے۔ ٹی پی آئی سارے کے سارے اپنے وجود کو ہم لے کر آئیں گے۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے یا کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ علم سکھائیے، دوسروں کو بتائیے۔ یہ نشانی ہم نے پڑھی تھی سورہ اس کے اندر، واو نون یا نون۔ بہرحال اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں، بلکہ یہ کیا ہوا ہے، ابھی بھی آپ نے ریوائز کیا تو ہینڈ ریز کیجئے۔ کسی ایک بردر سسٹر کو لیتے ہیں، یہ لیسن نمبر 1 جو ہم نے پڑھا تھا وہ ریوائز ہو رہا ہے۔ اینی بردر، اینی سسٹر؟ جی شاہین احمد کیجئے۔ جی سر، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ جزاک اللہ جی۔ چلیں جی، الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ ابھی ہم اسم پر ہیں، پھر ہم انشاءاللہ حرف کریں گے، پھر فعل کریں گے۔ اسم، فعل، حرف۔ کسی اسم کی کیا نشانی کیا ہے؟ یہ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام ہوتا ہے، کسی جگہ کا نام آ جاتا ہے جیسے، اور صفت ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب نام ہے، مکہ جگہ کا نام ہے۔ صفت جیسے مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح، ٹھیک ہے، منافق، یہ سارے اس کے صفت میں سے ہیں، تو یہ اسم ہوگا۔ اب اس کے اگر آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا ویسے کوئی ورڈ لفظ سامنے آئے تو آپ کیسے پہچان کریں گے؟ اس کے شروع میں اگر ال لگا ہوگا، آخر میں 2 پیش ہوں گی، 2 زبر ہوں گی، 2 زیر ہوں گی، واو نون یا نون یا الف تا ہوگا، لیکن اس کے اندر یہ بھی شرط ہو کہ وہ کوئی نام وغیرہ نظر آ رہا ہو، کوئی صفت نظر آ رہی ہو، تب ہے۔ واو نون یہاں پہ بھی ہوگا اور یہاں پہ بھی واو نون، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا اس کے اندر زمانہ پایا جائے گا، اس کے اندر آپ کو کسی کا نام یا کوئی ایسی چیز نظر آئے گی جگہ کا تو آپ اس کو فوراً سمجھ جائیں گے۔ حرف جب آئیں گے انشاءاللہ اس کو تھوڑی دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں گے، یہ اسم ہے۔ ہم کہتے ہیں مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق وغیرہ۔ جی پھر ہم نے اس کی خاص بنانے کا سیکھا تھا، ہم نے مسلمن، سالم جمع واو نون لگ کے اس کی جمع بھی بن جائے گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں مسلمن تو ال لگے گا تو ایک پیش رہ جائے گا، المسلم۔ مومن، المومن۔ صالح، الصالح۔ کافر، الکافر۔ مشرک، المشرک۔ جمع بنانے کے لیے ہم انگلش میں کیا کرتے ہیں کہ جی ہم ایس، جب شروع میں ہم پڑھتے ہیں تو ایس اور ای ایس کا ہم کہتے ہیں اضافہ کرتے ہیں نا، تو اسی طرح ہی یہ فی الحال آپ سمجھیں کہ عربی کے اندر واو نون یا نون، اس کو یا بولتے ہیں نا، یہ یا نون آئے گا، بالکل یہ سارے کا سارا تقریباً بیچ میں ہوگا۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جمع سالم کہیں گے۔ جیسے مسلمون سے کہیں گے مسلمون، مومن سے کہیں گے مومنون، صالح صالحون، کافر کافرون کافرون، مشرکون مشرکون۔ اگر اس کے نیچے 2 زیر لگی ہوں گی یا 2 زبر لگی ہوں گی تو پھر ہم کہیں گے مسلمن، یا مسلمن سے بنے گا مسلمین۔ اس طرح مومنن یا مومنین سے بنے گا مومنین، صالحن یا صالحین سے بنے گا صالحین، کافرن یا کافرین ہوگا تو اسے بنے گا کافرین۔ اس طرح مشرکن یا مشرکین سے بنے گا مشرکین۔ اب ادھر آ جاتے ہیں، اس میں ال لگا ہوا تو اس کی جمع میں بھی ال لگا ہوگا، یہ خاص ہو جائے گا۔ جیسے اگر اس کے پر پیش ہے تو المسلمون بن جائے گا، اگر اس کے پر زبر ہوگی یا زیر ہوگی تو المسلمین ہو جائے گا۔ المومن، المومن، المومی،
नूना, अगर जबर होगी या जेर होगी अलमोमिनीना, अस्सालिहु अस्सालिहूना, जबर या जेर के साथ अस्सालिहीन बन जाएगा। अलकाफिरु अलकाफिरूना अलकाफिरीना, अलमुशरिकु अलमुशरिकूना, जबर या जेर के साथ अलमुशरिकीना, इसकी जमा बन जाएगी। फिलहाल आप इतना ही याद रखेंगे, जैसे हम इंग्लिश के अंदर शुरू में बताते हैं ऐसी है इसका, उसके वर्ड के साथ, जैसे बॉय से बॉयज, ठीक है, पूरा वर्ड बीच में आ रहा है। इसी तरह इसके अंदर अब मुस्लिमुन पूरे का पूरा होगा, यानी कि मुस्लिमो पूरा होगा तो आगे वाव नून या नून लग जाएगा, तो इसकी जमा बन जाएगी। इस जमा को हम कहते हैं जमा सालिम, यानी कि वाहिद वाला सालिम का सालिम आगे होता है जमा के अंदर। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आज के सबक पे हम बढ़ते हैं। आज के सबक में अक्सर हम कहते हैं, हमने इससे पहले सबक में कहा था वो सब, आप सब, हम सब, या मैं हम सब। तो अब हम कहते हैं जी उसका, उनका, आपका, मेरा, हमारा, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए हम काकी वगैरह के हम कहते हैं यहाँ पे, ये आपको नजर आ रहा है, इसके साथ इसका मतलब है यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, कुछ यहाँ पे साथ आएगा। ठीक है, इसका ये मीनिंग्स है। इसको क्या कहते हैं, ज़माइर मुत्तसिला, यानी कि किसी के साथ जुड़ कर आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, इसम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हर्फ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, फेल आएगा। ये तीनों के तीन इसके साथ आ सकते हैं। यानी कि इनको अगर मैं इस तरह करूं, ये सारे के सारे इस तरह, ये सारों के साथ ये आएंगे, और इसका हम अभी टेबल बनाएंगे। पहले हम इसम के साथ बनाएंगे, फिर आगे चलेंगे तो आएंगे। अब ये जो टुकड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये अगर आप सफ़ा खोलें ना कुरान पाक का कोई भी, उसके अंदर आपको बेशुमार ये नजर आएंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये तकरीबन हर लाइन में इनका इस्तेमाल है, 10,000 से ज्यादा लफ्ज़ ये है। जैसे हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अब्दीही, ठीक है, ये ही आपको नजर आ रहा है। इस तरह देखें, ये हु नजर आ रहा है, ये हुम नजर आ रहा है, ये लाहू। अब ये जो हम सीखने जा रहे हैं ना, ये वाले वर्ड, ये हम कोई ग्रामर तो जरूर कर रहे हैं, ग्रामर के उसमें हमने जरूर डाले हैं, लेकिन ये याद रखिए ये कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हम सीख रहे हैं। ये आपको इसका सबूत हम दे रहे हैं कि हम जो अपनी ग्रामर है, वो ग्रामर क्या है, वो अल्फाज हैं जो कुरान पाक के अंदर आ रहे हैं। अब इन्हीं को टीपीआई के जरिए इंशाल्लाह पूरे शौक के साथ सीखेंगे। हम इनको किसी इसम से मिला रहे हैं। इसम क्या जी, हम कहते हैं जी रब। रब कौन है, पालने वाला है, हमारी परवरिश करने वाला है। ठीक है, ये बहरहाल इसको इसके साथ मिलाएंगे। जैसे रब हु, अशारा भी हमने कहा ना, रब हु उसका रब। अब मेरी एक बात यहाँ में अपने जहन के अंदर बैठानी है, ये वर्ड जो है ना, ये वाला, ये उस है, ये उन है। ये आपने हमेशा जब भी पढ़ना है उस और उन पढ़ना है। क्यों, ये गायब का सीगा है। रब्बुहु, उसका रब, जो दूर कहीं पे आपको नजर नहीं आ रहा, उसका। इसका मतलब है, अगर आप इस जेर दे देंगे तो इसका मतलब यहाँ पे नजदीक है। आप खुद सोचे ना, रब्बुहु उसका रब, अगर आप कहेंगे रब्बुहु इसका रब, तो इस तो ये के नजदीक की बात हो रही है ना, कि यहाँ पे आपके करीब है। तो ये याद रखना, जब भी आपने इसको पढ़ना है, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, यानी कि जो मेरे सामने बैठा हुआ है ना, वो कह रहे हैं रब्बुहु आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। ये इंशाल्लाह इसको आगे जाके में मजीद वर्ड भी देखेंगे। फिलहाल इसको याद रखें, रब्बुना हमारा, इसमें ना हमारा है। ठीक हो गया जी। अब इसको अगर मैं तोड़ दूं तो ये दो वर्ड हैं, एक रब और हु। इसमें दो हैं, रब और हुम। रब और का, ये दो दो टुकड़े हैं, इसमें दो दो अल्फाज हैं। कहीं पे अगर हमें तोड़ना पड़े तो ये आपको इस जहन के अंदर रखना है। ये साथ साथ इंशाल्लाह हम आपको बताते जाएंगे जी। अब कोई 20-25 लोग तो हैंड रेज करें जिन्होंने पढ़ना है। मैं करवाना तो 2 या 3 से ही है, लेकिन हैंड रेज कोई भी नहीं है। ब्रदर एंड सिस्टर्स में जी, मेरी युशफा, यशफा या युशफा, जो यशफा जी मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।
اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ ماشاء اللہ، کس کلاس میں بیٹا آپ؟ 4۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی سسٹر سمرا ریاض، سمرا یا سمرا، جی سسٹر سمرا السلام ریاض، علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رب اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ جزاک اللہ جی۔ میری بہن ہے سسٹر غلام عائشہ، انمیوٹ کر کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ جزاک اللہ میری بہن، بہت شکریہ، بہت اچھا آپ لوگوں نے پڑھا جی۔ اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنی ہے، بولتے وقت ربو کی بجائے ربی استعمال ہوگا۔ یہ کسی جگہ پہ آئے گا ربو بھی آئے گا، ربی بھی آئے گا، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح ربو ہم کی بجائے ربی ہم بھی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ لوور ہینڈ بڑی جلدی ہو گئے ہیں، دوبارہ ہینڈ ریز کریں، آپ سے آنسر کویسچن کرنے ہیں۔ المحادثات العربیہ، عربی کی بول چال آپ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ جی اینی بردر اینی سسٹر وہ ہینڈ ریز کریں، 3 لوگوں کے ہیں، 2 سسٹرز ہیں، 1 بردر ہیں۔ من ربہ 1 منٹ 1 منٹ، جس سے کہا جائے گا سسٹر، ایسے تھوڑی ہے۔ جی سسٹر یوشفا اور سسٹر انسا کیجیے، آپ ایک سوال کرے ایک جواب کرے۔ من ربہ، ربہ اللہ، من ربہم، ربہم اللہ۔ جزاک اللہ۔ اب اس کے اندر دیکھیں، ابھی آپ نے باقی بھی کروانے ہیں، وہ نہ کیجیے گا۔ اس کے اندر کیا ہے، ربہ کا جواب ربہ میں آیا ہے، ربہم کا جواب ربہم میں آ گیا۔ این کیا کر رہے میرا، ٹھیک ہے چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ تو آگے کا جواب من ربو کا ربی میں آئے گا، کم کا جواب نا میں آئے گا۔ جی کیجیے سسٹر۔ من ربہ، من ربو کا، اوپر والے تو ہو گئے ہیں نا، من ربی اللہ، یہ والا کرنے ہیں۔ من ربکم، ربنا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بردرز بھی آ جائیں، وہ بھی ایک دفعہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ بردر اسماعیل نے کیا تھا، اگر بردر عادل میاں سوال کریں، بردر اسماعیل جواب دے دیں، ذرا اچھا ہو جائے گا۔ جو میل ہیں ان کی بھی ذرا پارٹیسپیشن۔ جی بردر عادل میاں سوال اگر کر لیں آپ۔ من ربہ ربہ اللہ، من ربہم ربہم اللہ، من ربک ربی اللہ، من ربکم ربنا اللہ۔ ربنا اللہ، چلیں جزاک اللہ جی، بہت اچھا جی۔ اب باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں آ جائیں، باقی لوگ ہو ہم کا یہ کم، یہ جڑے ہوئے الفاظ ہیں، آپ کو کہاں کتنے نظر آئیں گے؟ ہر سطر میں، ہر صفحے میں، ہر لائن میں، ہر سورہ میں، ہر لفظ میں؟ بالکل ٹھیک ہے جی، تقریباً ہر سطر کے اندر آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے۔ جی اسمائہم، ہم لگا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے اس کا میننگ کیا ہے۔ سوری، بالکل ماشاءاللہ عظمہ رحمان سسٹر صاحب، بالکل ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی۔ جی رسولکم، کم میں کم چلے میں ٹھیک ہو گئی تمہارا رسول۔ ہمارا رب کی عربی کیا ہوگی؟ دیکھو زیادہ لوگ ہیں نا ہمارا،
جی یوشفا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، صالح بردر اسماعیل بالکل ٹھیک. جی ربنا. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم دوسرا اسم لیتے ہیں، ذرا جلدی سے کوئکلی چلتے ہیں. دوسرا اسم لیں گے، وہ کیا ہے؟ دین. دینو ہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. جی عظما رحمان، جی میری بہن کیجئے. باقی لوگ ہینڈ ریز کریں جلدی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. جزاک اللہ جی. جی بردر اسماعیل کیجئے. دینو ہو اس کا دین، دینو ہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینو کم آپ سب کا دین، دینو نا ہم سب کا دین یا ہمارا دین. جزاک اللہ. جی سسٹر فریہ ناز آپ بھی کر لیجئے. سسٹر فریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. ٹھیک ہو گیا. سسٹر فائزہ جب تھی کوئی برحال پتہ نہیں ہینڈ ریز تک نہیں. ایم فائق. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دین ہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. جزاک اللہ بردر. سسٹر انس آئی فون پہ ہیں. دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین یا ہم سب کا دین. جزاک اللہ جی. چلیں باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کریں. اب ہم عربی بول چال کرنے جا رہے ہیں. عربی بول چال میں یہ ایک ورڈ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. ماں. ماں، ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ سوال کے لیے. یہ کتنی دفعہ آئے ہوئے قرآن پاک کے اندر؟ 2154 بار قرآن پاک کے اندر یہ ماں کا ورڈ آیا ہوا ہے. اس کو یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ ساری زندگی نہیں بھولیں گے. قبر کے اندر آپ کے سے سوال کیا جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ ماں دینوں کا، ماں دینوں کا. تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا دین کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ دینی الاسلام. اگر آپ نے عربی سیکھی ہوگی تو ضرور جواب دیں گے دینی الاسلام. آپ سے آ کے پوچھا جائے گا دینوں کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. جی سسٹر سمرا اور سسٹر عظما ایک سوال کریں گی، ایک میری بہن جواب دیں گی. یہ دیکھیں یہ سوال آئیں گے. جی ما دینہو سمرا ریاض. ما دینہم، سوری دین دینہ الاسلام، ما دینہم دینہم الاسلام، ما دینکا دینی الاسلام، ما دینکم دیننا الاسلام. دین الاسلام. اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، اس میں کوئی پریشان نہ ہو، اگر آپ توڑ کر بھی پڑھ دیں کوئی مسئلہ نہیں. ما دین ہو آپ کہہ سکتے ہیں دین الاسلام. ضروری نہیں ہے ملانا، لیکن بہتر ہے کہ آپ ملا لیں. اگر نہیں بھی ملا سکتے اس کو توڑ کر بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ما دین ہو اس کا سوال کیا مطلب ہے، اس کا دین کیا ہے، یا پڑھ چکے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ٹھیک ہے. جب قبر کے اندر آپ سے سوال کیجیے گا ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دینی الاسلام. ٹھیک ہے جی. کا ہم یہ کم نا. اس کو مزید ہم انشاءاللہ دلچسپ کرتے ہیں. ڈاکٹر فاروق کا دلچسپ ٹپ، 4 منٹ میں آپ 8 الفاظ. یہ کتاب، یہ اسم ہے. کتاب کا میننگ آپ کو پتہ ہے، قلم. یہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. کتاب، قلم، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ میرے پاس قلم ہے. ساتھ کا گھڑی، سوری جوالو کا یہ موبائل.
تو یہ موبائل ہے، تو اس کے ساتھ آپ پورے کا پورا ٹیبل اپنے بنا سکتے ہیں، جیسے کتابوں کا کتابی، قلم کا قلمی، ساعت کا ساعتی، جوالو کا جوالی، کتاب ہو کتاب ہم، کتاب کا کتابی، کتاب کم کتابنا، آپ باقی بھی بنا سکتے ہیں، آپ نے اس کی پریکٹس کی ہے، کلم ہو کلم ہم، کلم کا کلمی، کلم کم کلمنا، کوئی وہ نہیں ہے، جو بھی اسم اٹھائیں کا ہوں یہ سارے اس کے ساتھ آپ ملا لیں۔ جی ذرا آپ چیٹ باکس میں لکھیے گا۔ جی ماں کتاب کا، ابھی سوال، اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ کتاب کا کو کتابی القرآن۔ جی من رسولکم، کون ہے رسول؟ بالکل رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسولنا کم ہے نا؟ چلے ما دینہم، ہم کا جواب کس میں آئے گا؟ ہم میں ہی آتا ہے، ہو ہم، اسی میں جواب آئے گا۔ کا کو یہ میں بدلنا ہے، کم کو آپ نے نام میں بدلنا ہوتا ہے۔ چلے من ربو کا کو کس میں چینج کرنا ہے؟ آپ نے یہ میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی ما دینو کا، دیکھیں ابھی آپ نے پریکٹس کی، کا کو کیا کہنا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک، بالکل جزاک اللہ، ماشاءاللہ جی، دینی الاسلام، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں چیٹ باکس میں رکیں، ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ ہمارا نقطۂ تعلیم، آج کا نقطۂ تعلیم، دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ ہمارے دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں، مگر ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ ایسا نہیں کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ رہے۔ چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تاکہ ہم اس کو بہتر انداز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ورڈ لیتے ہیں، ایک لفظ لیتے ہیں فیل، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا فیل کا، لیکن ہم جتنی بجلیاں چمکائیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ مثلا ہم اس کے بارے میں کہیں گے جس کا کانٹیکٹ اس طرح ہے، اس کی ساؤنڈ بڑی ہیوی قسم کی ساؤنڈ ہے، اس کے پروناؤنس اس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے سپیل یہ ہوتے ہیں، اس کی شیپ بڑی ہیوی قسم کی ہوتی ہے، ایموشنز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ایک سٹوری لکھی جا چکی ہے، اس کی سمیل کے بارے میں، تو یہ اس کے اوپر آپ پکچر پہ یا ورڈ 1000 ورڈ کے وہ لکھیں، سٹوری لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ہمیں اس کا سمجھ آ جائے گی کہ فیل کس کو کہتے ہیں، ہاتھی کو کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے ایموشنز کو لائیے، اپنی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تیسرا روز، تیسرا پھول آپ کے پاس، یہ انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ ایک بکے کی فارم میں آئے گا، ایک گلدستہ بن جائے گا۔ جب آپ انشاءاللہ 20 لیسن پورے کریں گے تو یاد رکھیے، ابھی میں نے بات کی تھی کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے کہ ہم آج سبق نمبر 3 کے اختتام پر 33 تیسرا لیسن 33 الفاظ کو سیکھ چکے ہیں۔ ہم نے سیکھنے کتنے الفاظ ہیں؟ 232 232 میں 33 کے 199 اور الفاظ آپ نے سیکھنے ہیں، 199 آپ نے اور الفاظ سیکھنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ 232 الفاظ قرآن پاک کے اندر آ رہے ہیں جی 41,111 بار، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 78,000، اس کا 50 کریں تو 39 بنتے ہیں، تو ہم نے 200 سے اوپر زیادہ الفاظ، تو ہم 50% سے انشاءاللہ زیادہ الفاظ سیکھیں گے۔ آج کے سبق 3 نمبر کے اختتام پر ہم نے قرآن پاک کے اندر آنے والے تقریباً 12,000 الفاظ، ایگزیکٹ کریں تو 12,099 89 الفاظ کو آپ سیکھ گئے ہیں، 12,089 الفاظ کو آپ سیکھ چکے ہیں۔ سیکھنے ہم نے یہاں تک ہیں تقریباً، اور یہ دیکھیں کتنی جلدی ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی کرم، کیوں کہ یو آر دا چوزن، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟
شیطان کو بیچ میں آنے نہیں دینا، ہمیشہ دعا کرنی اور ربی زدنی علما، اور ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی اس کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ کے اس انتخاب کو اگر آپ نظر انداز کریں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا، تو آپ نے اس کو انتخاب کو اپنے نظر انداز نہیں کرنا۔ شیطان آپ کو بار بار بہکائے گا، اس ٹائم کلاس کے ٹائم پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف کرے گا، کام لے کر آئے گا۔ تو آپ نے اب تو کوشش کرنی ہے کہ 10 منٹ نکال لیں، 5 مصحف قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھیے، جو آپ کو یاد ہیں چیزیں 5 منٹ اس کو حافظے کو ریوائز کیجیے، تو انشاءاللہ ساری زندگی نہیں بھولیں گے۔ نماز کے اندر مختلف صورتیں پڑھیے، اور اسی طرح ہی اپنے ساتھی سے بھی کورس کی باتیں کیجیے۔ ایک شیٹ ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے، ویسے میں نے اس کو PDF سلائڈز میں بھجوائی، اس کو پرنٹ لے کر کسی ایسی جگہ پہ لگا دیں جہاں پہ آپ کو نظر پڑتی رہے۔ اسی طرح اس کا میں نے آپ کو کارڈ آپ کو دکھایا تھا، اگر آپ وہ منگوا لیں تو اس کے اپنے پرس میں، لیڈیز اپنے جینٹس پاکٹ میں رکھیں، اور اس کو آپ پڑھتے رہیں۔ جو کچھ آپ اس میں سیکھ رہے ہیں اس کو کوشش کریں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ، اگر آپ کورس بھی ختم کر لیتے ہیں تب بھی اس کو ایک دفعہ لازمی پڑھیں، تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ اس کا ترجمہ نہیں بھولیں گے۔ تو آپ نے ٹیچر بننا ہے، ہماری بہن نے بڑی اچھی ریویژن کروائی ہے، تو آپ بھی ٹیچر بنیے، سکھائیے، دوسروں کو بتائیے، جو کچھ سیکھا ہے اس کو تو کم از کم بتائیے۔ آپ نے سمجھ سے جو سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے وہ بھی انشاءاللہ ہم دیں گے۔ اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز کی الحمدللہ میں خود ٹریننگ دے رہا ہوتا ہوں۔ تو سب سے بڑی بات یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اپنے والدین، اپنے سے جڑے لوگوں کو، بہن بھائی کو، بچوں کو ضرور بتائیے، ٹھیک ہے؟ ان تمام لوگوں کو جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنے پیارے اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے ہمیشہ موضوع وقت کی تلاش میں رہیں، کیونکہ ہم سب کا فرض ہے۔ یہاں پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، قرآن کو یاد کرنے، قرآن پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ فبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔